القوی اور 37 ہے المتین، القوی اور المتین۔ ناظرین اکرام، القوی قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے، جیسے سورہ شورى آیت نمبر 19 وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور اسی طرح المتین قرآن مجید میں ایک جگہ پر آیا ہے، سورہ ذاریات آیت نمبر 58 ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ناظرین اکرام، کیا ہے المتین؟ المتین کا معنی ہے شدید القوہ، مضبوط طاقت رکھنے والا، شدید القوہ مضبوط طاقت رکھنے والا، اور القوی کہتے ہیں وہ طاقتور جسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، جھکا نہیں سکتا، نقصان نہیں کر سکتا، جس کو کوئی کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور کوئی اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو پھیر نہیں سکتا۔ وہی عزت والا ہے جس کو وہ عزت دے، وہی ذلیل ہے جس کو وہ ذلیل کرے، اور وہی کامیاب ہے جس کو وہ کامیاب کرے، اور وہی بے یار و مددگار ہے جس کو وہ چھوڑ دے۔ تمام قسم کی طاقت اللہ کے لیے۔ تو القوی المتین یہ بتاتا ناظرین اکرام تمام قسم کی قوتیں طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور تمام قوتوں کا مالک وہی ہے، تمام قوتوں کا دینے والا وہی ہے۔ اب سوچے دنیا میں انسان جس طاقت پہ گھمنڈ غرور کرتا ہے، وہ اسی کا دیا ہوا کیا حصہ ہوگا، کتنا ہوگا، اور وہ خود کتنا طاقتور ہوگا۔ سبحان اللہ، کون اس کے مقابلے میں اتر سکتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ آپ طاقتیں دیکھ رہے ہیں اس کی تقسیم کی ہوئی طاقت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ القوی اور المتین ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَيَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کون تمہاری مدد کرے گا؟ یعنی بالکل واضح ہے، کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر وہ چھوڑنا چاہے تو کوئی ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا، کوئی ہماری طاقت کو اور ہماری صلاحیتوں کو کارآمد نہیں بنا سکتا اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ اسی لیے آگے اللہ نے کہا اسی آیت میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ وہی القوی ہے، المتین وہی ہے، وہی طے کرے گا۔ اگر اس نے طاقت دی ہے تو غلبہ دے گا، اگر وہ چاہتا ہے تو غلبہ دے گا۔ تو یہی بات ہے ناظرین اکرام، جب قیامت کے دن مشرکین اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے اس نظم کو اور نظام کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے آخرت میں، تو وہ جان لیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی قوت اور قدرت والا ہے، اور جن کو پکارا کرتے تعلق رکھتے تھے وہ دیکھیں گے کس قدر وہ عاجز ہیں، کمزور ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس کو ذکر کیا ہے کہ جب مدد کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 25 میں اللہ کہتا ہے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کامیاب کرنا وہ کافی ہے تمہارے لیے، اور وہی اللہ تعالیٰ القوی، قوت، شدید قوت والا اور طاقتور، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ظالموں کو ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ، سورہ غافر آیت نمبر 21-22 دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم یسیروا فی الارض، کہ زمین میں پھرتے نہیں ہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، دیکھیں ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام کیا، میں نے کیا کیا ان کے ساتھ، کانوا هم اشد منهم قوۃ واثارا فی الارض، وہ زمین میں ذات تم سے طاقتور تھے، مضبوط تھے، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے گناہوں کے بدلے انہیں پکڑا، اور کیا ہوا، وما کان لهم من اللہ من واق، اللہ سے کوئی ان کو بچا نہیں سکا۔ ذالک، کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی۔ جتنی قوموں کو آپ دیکھتے ناظرین اکرام جو تاریخ کا حصہ اور کہانیوں کا حصہ بن گئی، جن کے کھنڈرات اور جہاں کی ٹوٹے پھوٹے مکانات ہمیں بتاتے ہیں کہ کبھی یہاں پر قوم آباد تھی، تہذیبیں تھیں، لوگ تھے، تجارتیں، سب کچھ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا اور نام و نشان مٹا دیا۔ اب معلوم بھی نہیں کہ وہ کیا زبان بولتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے رہتے تھے۔ اللہ کہتا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، زمین پر پھرتے ہوئے عبرت نہیں لیتے، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قوت ناظرین اکرام چاہے دنیا کی کوئی طاقتور سپر پاور کوئی کیوں نہ ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز کرنا چاہے تو پھر کوئی اسے سر بلند نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ بلکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیے کتنا طاقتور ہے، زمین و آسمان کو اسی نے تھام کر رکھا ہے، اسی نے تھام کر رکھا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دے تو پھر وہ زمین و آسمان زمین پر گر جائے گا، وہ سب تباہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو کائنات کا نظام ہے،
کتنا طاقتور ہے کہ اس نے تھام کر رکھا ہے اس کو، اسی کے حکم پر وہ قائم ہے، کس قدر طاقتور ہے سبحان اللہ۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو وہ تباہ کر دے۔ اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ زمین و آسمان جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو نظم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے، اور اللہ کی قوت اور قدرت ہے کہ وہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر باقی ہیں۔ سورج جس کے انسان اندازہ بھی نہیں کر پاتا کتنا بڑا سورج ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا اختیار رکھتا ہے، آسمان کا اور زمین کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی قدرت ہے، قوت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر کہا کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کوئی اس سے کچھ نہیں پوچھ سکتا ہے اس کے بارے میں جو اس نے کیا ہے، اور تمام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ پوچھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 3 میں، یدبر الامر، وہی معاملات کی تدبیر کرتا ہے، معاملات کا اختیار بھی رکھتا ہے اور تدبیر بھی کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ مومن کو چاہے عاجزی اختیار کرے، خضوع اختیار کرے، اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہ کرے، صلاحیتوں پہ گھمنڈ نہ کرے، کچھ نہیں ہے وہ، اللہ نے عطا کیا ہے تو وہ دکھ رہا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہانیوں کا ایک قصہ بنا کر کے چھوڑ دے گا، اور بادشاہوں کی بادشاہت کو آج تماشا گھر اس نے بنا دیا، لوگ جا کر کے وہاں پر لوگ جا کر کھا پی کر کے آتے، کہاں گئی ان کی طاقتیں، ان کی حکومتیں، ان کی فوجیں، اور ان کا گھمنڈ اور سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ ہی اکیلا ہے القوی المتین، جو پوری طاقت اور قدرت رکھتا ہے، قوت والا ہے، شدید القوہ ہے۔ اور اس کے مقابلے اسی لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیا معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ ہمارے پاس کرنے کی کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی، نہ ہم نیکی کا کام کر سکتے ہیں، نہ ہم گناہ سے بچ سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کی۔ لا حول ولا قوت، نہ ہم گناہ سے دور ہو سکتے، ولا قوت، نہ کوئی کام کر سکتے دنیا میں، الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ اللہ القوی المتین ہے، اسی لیے اس کو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 6384 اور صحیح مسلم 2707، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن قیس سے، قل لا حول ولا قوت الا باللہ، عبداللہ بن قیس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، فإنہا من کنوز الجنہ، کیونکہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ ایک اور روایت ناظرین اکرام شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں نقل کیا ہے 2166، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا تھا، ابو ذر کہتے میرے خلیل نے یعنی میرے محبوب نے مجھے جن باتوں کا ذکر دیا تھا، جو باتیں مجھ سے کہی تھیں، ان میں سے یہ وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلٍ، میرے خلیل میرے محبوب نے مجھ سے کہا تھا کہ ابو ذر کثرت سے زندگی میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا، فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس کلمے کے اندر آدمی حقیقت میں اپنے پورے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے تیری مدد کی، تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، القوی اور المتین۔